ایک فلاحی ادارے کے سی ای او نے خواتین کے پاگل خانے کا وزٹ کیا۔ وہاں ایک جیل میں 30 خواتین قید تھیں جو کہ خطرناک حد تک پاگل تھیں۔ بڑے بڑے ناخن تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اکثر ایک دوسرے پر بھی حملہ کر دیتی تھی، لیکن سب کو الگ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً سب کو ایک ہی کمرے میں رکھا گیا۔ سی او صاحب کی نظر قید خانے کی دیواروں پر پڑی تو وہاں کافی عقل مندی کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ لکھائی کافی باریک تھی اور سی او صاحب کے علاوہ اس بات کا دھیان کسی کو بھی نہ آیا کہ دیواروں پر بھی کچھ لکھا ہے۔ اس نے فوراً پاگل خانے کی انتظامیہ سے کہا کہ ان 30 میں سے ایک عورت پاگل نہیں بلکہ پاگل پن کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کہ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان پاگلوں کے درمیان ایک عقل مند عورت بھی ہے۔ پاگل خانے کے مینیجر نے کہا، سر آپ کا مغالطہ ہوا ہے، کیونکہ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر نے ان تمام عورتوں کی تصدیق کی ہے۔ سی او صاحب نے پاگل خانے کے باورچی سے کہا کہ آج رات کے کھانے میں نمک تیز ڈال دینا۔ رات 9 بجے کے قریب جب تمام عورتوں کو رات کا کھانا پیش کیا گیا تو عقیل صاحب ایک NGO چلا رہے تھے اور وہ ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس نے آج ایک پاگل خانے کا وزٹ کرنا تھا جہاں ذہنی معذور عورتوں کو رکھا گیا تھا۔ اس نے پاگل خانے کے لیے ایک ڈونیشن دینے کا بھی اعلان کیا، جس پر انتظامیہ نے انہیں خصوصی دعوت بھی دی تھی۔ عقیل صاحب جیسے ہی پاگل خانے میں داخل ہوئے تو اس کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ عقیل صاحب کے لیے یہ ایک نئی دنیا تھی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی پاگل عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایک خوف سا محسوس ہوا، کیونکہ وہاں جیل میں موجود عورتوں کے بڑے بڑے ناخن تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر حملہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے جسم اور چہرے پر زخموں کے نشانات بھی تھے۔ عقیل صاحب نے انتظامیہ سے یہی سوال کیا کہ کیا ان عورتوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ تو باقاعدہ ایک دوسرے سے لڑتی ہیں۔ جس پر مینیجر صاحب نے یہی جواب دیا کہ سر، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ایک بڑے سے حال میں ہی ان سب کو رکھا گیا، اور اسی طرح کی تقریباً 5 سال ہمارے پاس ہے، جس میں تقریباً 150 عورتیں یہاں رہتی ہیں۔ ہر ایک عورت کو الگ کمرے میں رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، نہ ہی ہم ان عورتوں کو رسیوں سے باندھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے لڑتی ضرور ہیں، لیکن کبھی کسی عورت نے ایک دوسرے پر جان لیوا حملہ نہیں کیا۔ پچھلے کئی سال سے کبھی ہمارے ادارے میں ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے کسی عورت کی جان ضائع ہوئی ہو۔ عقیل صاحب اس قید خانے کے قریب سے اچانک ان کی نظر اس قید خانے کی دیواروں پر پڑی۔ وہاں کسی عورت نے اپنے ناخن استعمال کرتے ہوئے دیوار پر کچھ لکھا تھا۔ لکھائی بہت باریک تھی، لیکن غور کرنے پر انہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر بہت ہی عقل مندی کی باتیں لکھی تھی، جس کو پڑھ کر عقیل صاحب حیران ہوئے۔ اس نے مینیجر سے کہا کہ ان 30 عورتوں میں سے ایک عورت ایسی بھی ہے جو کہ پاگل نہیں ہے، بلکہ اس نے پاگل پن کا ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس عورت کا کیا مقصد ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مینیجر نے مسکرا کر کہا، سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تمام عورتیں پہلے مینٹل ہاسپٹل میں تھیں۔ ڈاکٹروں کی تصدیق کے بعد ہی ان کو ادھر پاگل خانے میں منتقل کیا گیا، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس عورتوں کے درمیان کوئی نارمل عورت ہو۔ عقیل صاحب نے کہا کہ میری نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں اس بات کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں یہی ہے، لیکن کم از کم میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس حقیقت کو جانے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ مینیجر نے کہا، سر آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں، ہم نے آپ کے لیے ایک دعوت کا بندوبست کیا ہے۔ عقیل صاحب نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر باورچی سے کہا کہ تم کھانا بہت اچھا بناتے ہو، تمہارے ہاتھ میں لذت ہے، لیکن ایک کام کرنا ہوگا۔ باورچی نے کہا، جی سر آپ حکم کریں۔ عقیل صاحب نے باورچی سے کہا کہ آج رات کا کھانا جو ان پاگل کو تم نے پیش کرنا ہے، اس کھانے میں نمک تیز ڈالنا۔ یہ سن کر باورچی کافی حیران ہوا اور کہنے لگا، سر میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس پر عقیل صاحب نے باورچی سے کہا کہ میں جیسا کہہ رہا ہوں بس ویسا ہی کرنا۔ باورچی نے عقیل صاحب کے حکم پر کھانے میں نمک تیز ڈال دیا، اور پھر جب ان عورتوں کو کھانا پیش کیا گیا تو عقیل صاحب قید خانے کے باہر عورتوں کو بڑے ہی غور سے دیکھنے لگے۔ مینیجر اور باقی لوگ حیران تھے کہ سر کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کی دلچسپی بھی کافی اضافہ ہوا۔ عقیل صاحب ایک ایک عورت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔
ساری عورتیں بھوکی تھی، کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ پھر ان میں سے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وکیل صاحب نے ایک فیمیل گارڈ سے کہا کہ اس عورت کو قید خانے سے باہر نکالو۔ اگر اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی تو باقی گارڈز کو بھی بلا لو۔ 3 فیمیل گارڈز قید خانے میں داخل ہوئیں۔ اس عورت کو پکڑنا چاہا، لیکن اس پاگل عورتوں کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھی، وہ کسی بھی گارڈ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی اور گھسیٹ کر اسے قید خانے سے باہر لایا گیا۔ وکیل صاحب نے مینیجر سے کہا کہ میں اس عورت سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، جس پر میں نظر سے کہا کہ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عورت کسی پوزیشن میں نہیں کہ آپ سے گفتگو کر سکے۔ ذرا اس کے حالات تو دیکھیں، اس کے حلیے کو دیکھیں۔ تقریباً 2 ماہ سے یہ نہائی نہیں اور یہ بڑے بڑے ناخنوں سے آپ پر بھی حملہ کر دے گی۔ وکیل صاحب نے کہا کہ میں یہاں بطور مہمان آیا ہوں، لہٰذا آج جو میں کہوں گا تم لوگوں کو میری بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس عورت کو ایک الگ کمرے میں لایا گیا۔ وکیل صاحب وہاں گئے تو اس عورت سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ خاموش رہی، پھر ارد گرد کمرے میں نظر گھمانے لگی، جیسے کہ کسی چیز کی تلاش میں ہو، کوئی ایسی چیز جس سے وہ عقیل پر حملہ کر سکے۔ وکیل صاحب نے اس عورت سے کہا بہن میں یہ جان چکا ہوں کہ تم پاگل نہیں، لیکن یہ میں نہیں جانتا کہ تم ادھر کیوں آئی ہو۔ مجھے حقیقت بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں کسی صورت تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وکیل صاحب کی اس بات پر بھی عورت نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ دیا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کوئی بات نہیں سن رہی۔ تقریباً 10-15 منٹ تک وکیل صاحب نے مختلف طریقوں سے اس عورت سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے وکیل صاحب کی ساری باتیں انسنی کر دی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے واپس جانے لگے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو مڑ کر ایک دفعہ اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور شاید پھر واپس نہ آؤں۔ ساری زندگی ان پاگل عورتوں کے درمیان تمہیں جینا ہوگا۔ یہ بہت اذیت والا کام ہے جو تم کر رہی ہو۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو عورت کی چیخوں کی آواز زور زور سے رونے لگی۔ مینیجر حیران ہوا، وکیل صاحب سے کہا سر اس سے پہلے کبھی اس عورت کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے کیسے جانا کہ یہ عورت پاگل نہیں؟ وکیل صاحب نے کہا جب عورتیں کھانا کھانے میں مصروف تھیں، کھانے میں نمک بہت تیز تھا۔ جب کوئی پاگل شخص ناگوار چیز کھاتا ہے، زیادہ کڑوی یا پھر کوئی زیادہ نمکین، تو اس کے چہرے پر تاثرات کا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، مگر ایک عقل مند شخص کے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کچھ کھا تو رہا ہے لیکن زبردستی کھا رہا ہے، اسے یہ کھانا پسند نہیں۔ یہ عورت جس کا نام میں نہیں جانتا زبردستی کھانا کھا رہی تھی اور اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج یہ کافی عرصے بعد روئی ہے، دل کا غبار نکالنے دو۔ تقریباً آدھی گھنٹے تک وہ روتی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ وکیل صاحب کمرے میں واپس آئے اور اس سے پوچھا کہ اپنے آپ پہ جو ظلم کیوں کر رہی ہو؟ یہ کیسی سزا ہے جو تو نے اپنے لیے منتخب کی؟ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے کہا کہ میرا نام شبانہ ہے۔ یہ سزا جو میں نے اپنے لیے منتخب کی ہے شاید یہ بھی کم ہے۔ آج سے 6 برس پہلے میری شادی ہو رہی تھی۔ شادی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے، بس بارات کا انتظار تھا۔ ایک ایسے شخص سے میری شادی ہونے جا رہی تھی جو میرا پسندیدہ شخص تھا۔ میں نے اسے چاہا تھا، اپنے خوابوں میں سجایا تھا۔ اس کا نام مہربان تھا، اور جب مجھے اس کی تصویر دکھائی گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن ایک بات میں ابھی تک اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، کیا وہ مجھے چاہتا ہے یا محض اپنے والدین کے کہنے پہ شادی کر رہا ہے۔ میرے ہاتھوں پہ لگی مہندی کا رنگ بہت تیز تھا، جو بھی میرے ہاتھوں کو دیکھتا تو یہی کہتا کہ تمہارا شوہر تجھ سے بہت محبت کرے گا، اور ان کی یہ باتیں سن کر میں خوش ہو جاتی تھی۔ میری پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب بارات آنے میں کافی دیر ہو رہی تھی۔ یہ پریشانی میرے علاوہ میرے والدین کے چہرے پر بھی تھی۔ میرے والد بار بار میری ہونے والی ساس کو فون کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر ابا نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کیا مسئلہ ہے، خدا نخواستہ کوئی مصیبت نہ ہو جس کی وجہ سے وہ دیر کر رہے ہیں۔ بھائی جان نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور وہاں روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ مہربان تو گھر سے چلا گیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ جیسے ہی آئے گا تو ہم بارات لے کر آ جائیں گے۔ بھائی ان کی بات سن کر حیران ہوا کہ جس لڑکے کی آج شادی تھی وہ بھلا کہاں جا سکتا ہے، اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اس پر میری ساس کہنے لگی کہ نہیں، وہ واپس آ جائے گا، مجھے امید ہے، آپ تسلی رکھیں اور تھوڑا سا مزید انتظار کر لیں۔ اس پر مہربان کے چھوٹے بھائی نے اپنی ماں سے کہا
کہ ماں کیوں جھوٹ بول رہی ہو، کیوں ان بیچاروں کو مزید انتظار کروا رہی ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ اس کی شادی زبردستی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ گیا اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مہربان کی ماں اسے گھور رہی تھی اور اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا بھائی سب سمجھ چکا تھا اور اداس چہرہ لیے واپس آیا اور ابا کو سب بتا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، شادی ہال میں موجود لوگ ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگے۔ کوئی دولہے کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو کوئی مجھے بدقسمت کہہ رہا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر میں لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ مجھے تو اب ابا کی فکر ہونے لگی کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میرے ابا کو سنبھالنے لگی جن کو شادی میں دعوت دی گئی تھی۔ اکثر لوگ وہاں سے جانے لگے، لیکن قریبی دوست اور رشتہ دار وہاں ابا اور بھائیوں کو تسلیاں دینے لگے، وہاں سے نہ گئے۔ میری دو بڑی بہنوں کے گھر والے بھی ادھر ہی آئے ہوئے تھے، بجائے وہ ابا کو سنبھالنے کے الٹا ہم پر باتیں کر رہے تھے، بلکہ مجھے منحوس کہہ رہے تھے۔ ابا کی طبیعت خراب ہونے لگی، میرے بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے کیونکہ اب کسی صورت ہسپتال نہیں جانے والے تھے۔ اچانک لوگوں کے ہجوم میں سے ایک شخص اٹھا اور ابا سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے ابا کے ایک دوست کا بیٹا تھا، درمیانے قد کا تھا اور سانولی رنگت تھی۔ اپنے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ ابا کا دوست عزیز صاحب جو اس شادی میں آئے ہوئے تھے، ابا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا بیٹا صحیح بات کر رہا ہے، کہیں یہ مذاق تو نہیں کر رہا۔ عزیز نے عباس سے کہا کہ یہ وقت مذاق کرنے کا نہیں، بھلا رشتوں میں کون مذاق کرتا ہے۔ ابا کے لیے یہ کسی نعمت سے کم بات نہیں تھی کیونکہ شادی کے تمام انتظامات ہو چکے تھے اور یہی واحد ایک راستہ جس سے ابا اس ذلت سے بچ سکتے تھے، اور مشکل کی اس گھڑی میں ابا کے دوست نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس کا نام مظہر تھا۔ مظہر نے اپنے باپ سے اجازت چاہی کہ بابا میں شبانہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس پر اعتراض تو نہیں؟ عزیز نے کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے اعتراض نہیں، اس نکاح پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرا باپ بھی راضی تھا، میرے بھائی بھی خوش تھے، لیکن سب سے بڑا اعتراض مجھے تھا۔ کہاں مہربان اور کہاں یہ سانولی رنگت کا مظہر جس کا چہرہ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا قد تو شاید مجھ سے 2-3 انچ کم تھا، اور میں ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی تھی جو میرے قابل ہی نہیں تھا۔ میں نے تو بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، مگر میں وہاں انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اگر میں انکار کرتی تو ابا کی طبیعت مزید بگڑ جاتی۔ ابا میرا یہ انکار برداشت نہ کر پاتے، لہٰذا دل پر پتھر رکھ کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابا نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مجھے دعائیں دی، اور پھر مجھے مظہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب گھر سے باہر نکلے تو اس نے اپنی ٹیکسی کا دروازہ کھولا تو میں یہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے اپنی ٹیکسی پر ہی آیا تھا، اور آتے ہوئے بھی شادی میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو لے کر آیا تھا۔ شادی کے موقع پر بھی وہ اپنی سواری کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، لیکن اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ واپسی پر وہ سواری کے بجائے ایک خوبصورت دلہن لے جائے گا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر بہت ہی افسوس ہو رہا تھا کہ مظہر کی صورت میں مجھے ایسا شوہر ملے گا جس کی میں صورت دیکھنا ہی نہیں چاہتی، حالانکہ اس کے چہرے پر تو بہت خوشی تھی۔ اسے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی معاملہ پیش آئے گا اور شبانہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گھر ایسا تھا کہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ بہت چھوٹا سا صحن تھا اور 2 کمرے تھے۔ یہ خستہ حال گھر تھا جس میں وہ مجھے لے کر آیا تھا۔ مجھے ایک کمرے میں لے آیا جہاں ایک چھوٹے سے پلنگ پر سفید رنگ کی چادر بکھری ہوئی تھی۔ میں اس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، میں اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سب کچھ ٹھیک تھا، آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجائی ہوئی تھی، اور میری بہنیں بار بار مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ شبانہ کی قسمت کتنی اچھی ہے، ہم لوگوں سے اسے اچھا گھر ملنے والا ہے اور ہسبینڈ بھی کافی ہینڈسم ہے۔ مگر اچانک سب کچھ بدل گیا، اتنی جلدی کہ مجھے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ ابا کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی کیونکہ موقع ہی کچھ ایسا تھا، ورنہ میں ہرگز اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ مظہر مجھ سے کہنے لگا کہ میں پانی لے آؤں آپ کے لیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اسٹیل کے گلاس میں میرے لیے پانی لے آیا۔ حالانکہ میں تو اس قسم کی لڑکی تھی، کبھی اسٹیل کے گلاس میں پانی تک نہیں پیا، ہمیشہ شیشے کے گلاس میں پانی پیتی تھی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، گھر کی لاڈلی تھی، بہنوں سے خوبصورت بھی تھی، لہٰذا میرے نخرے بھی دیکھنے والے تھے۔ زندگی میں کبھی برتن نہیں دھوئے تھے تاکہ میرے ہاتھ خراب نہ ہو جائیں، اور روٹیاں بھی نہیں بناتی تھی کہ رنگت کالی نہ ہو جائے یا میرے چہرے پر دانے نہ نکل آئیں۔ اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔
میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا، 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر اسے واپس کر دیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ ہاں میرے ساتھ بہت برا ہوا، کیونکہ میرے والدین نے مجھے آپ کو سونپ دیا۔ کم از کم میرا باپ ایک دفعہ دیکھ تو لیتا کہ اپنی حسین و جمیل بیٹی آخر کس کو دے رہا ہے۔ اگر مہربان بھاگ گیا تھا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ فوراً کسی کے ساتھ بیاہ دی جائے۔ میں کنواری تو نہیں بیٹھی رہتی، گھر میں کسی اور لڑکے سے شادی کر لیتی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، سنا ہے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں ابھی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں کسی بھی رشتے کے لیے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ ابھی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتی۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، مگر آپ کے سارے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں، میں اپنے حقوق سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے چادر لی اور تکیہ لے کر باہر صحن میں چارپائی پہ سو گیا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا، زیادہ گرمی بھی نہیں تھی نہ ہی سردی۔ وہ باہر آرام سے سو گیا اور میں اکیلی کمرے میں سو رہی تھی۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ اٹھا تو مجھے بھی جگایا۔ اس نے پہلے کبھی بھی میں نے صبح کی نماز نہیں ادا کی تھی، لیکن اس کے کہنے پر میں نے نماز پڑھی۔ نماز میں رو رو کر یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مجھے کس خطا کی اتنی بڑی سزا ملی کہ میرے حصے میں یہ شخص آیا جس کو میں بالکل پسند نہیں کرتی۔ اپنی ٹیکسی چلانے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ فریج میں سارا سامان پڑا ہے، جو چاہے بنا لینا۔ اس کے بعد وہ گھر سے روانہ ہوا۔ مجھے اس کے کپڑوں میں بڑی گھٹن ہو رہی تھی۔ الماری میں سارے مردانہ کپڑے پڑے تھے، جن میں سے ایک مردانہ سوٹ میں نے پہن لیا۔ شام کو وہ واپس آیا تو ایک شاپر میں کچھ کپڑے تھے۔ اس نے کہا کہ میں یہ کچھ ریڈی میڈ سوٹ لایا ہوں، امید ہے تمہیں پسند آئیں گے، مردانہ لباس میں بھی اچھی لگتی ہو، لیکن پھر بھی یہ کپڑے لایا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے بدلے تو وہ کمرے میں آیا۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ دیکھیے، آپ ناراض مت ہوں، لیکن میں آپ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں، لیکن اب تو شادی میں کافی دن گزر چکے ہیں۔ میں نے کہا، جائے جو کچھ بھی ہو، لیکن میں آپ سے تعلق نہیں رکھ سکتی۔ آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے دیں، مجھے اپنی زندگی سے آزاد کریں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اتنے ہجوم میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تو نہیں اٹھا تھا، آپ کو اپنانے کے لیے ہی میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ویسے کہنے لگی، لیکن آپ کو میں پسند نہیں کرتی، نہ ہی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، محبت شادی کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، ایسا ممکن نہیں، میں کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گی، آپ میرے جذبات کو سمجھیے۔ یہ سن کر وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن میں صحن میں چائے پینے میں مصروف تھی۔ میں نے دیکھا کہ پڑوس کی چھت سے ایک لڑکا ٹہر رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا۔ وہ ہاتھ کے اشارے کر رہا تھا، لیکن میں اسے رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا اور منظر سے تو لاکھ درجے بہتر تھا۔ پہلے دن تو میں ہنسی اٹھ کر اندر چلی گئی، لیکن دوسرے دن دھوپ میں چائے پی رہی تھی کہ دوبارہ چھت پر مجھے نظر آیا۔ اس کے ہاتھوں کے اشاروں سے مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مجھ سے میرا نمبر مانگ رہا ہے۔ اس گھر میں تو میرا دل نہیں لگتا تھا، لہٰذا میں نے اشارے سے اپنا نمبر دے دیا۔ پھر ہماری باتیں ہونے لگیں۔ اس کا نام کاشان تھا۔ پہلی بار جب ہم نے بات کی تو اس نے کال پر یہی کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا قسمت پائی ہے ٹیکسی والے نے جو اس کو آپ جیسی بیوی ملی۔ میں نے کہا، ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری قسمت ہی خراب تھی جو ایسا شوہر ملا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کی اس سے شادی کیسے ہوئی، تو میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس بات کا کاشان کو بہت افسوس ہوا۔ کہنے لگا کہ کاش شادی کی تقریب میں میں بھی ہوتا تو یہ سب نہ ہونے دیتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں کر سکتی، ہم کوئی جانور تھوڑے ہیں جس کو ایسے ہی کہیں باندھ دیا جائے، تم خود اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ میں اس سے فون پر باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک مظہر گھر میں داخل ہوا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ جہاں مت بیٹھا کریں، سامنے چھت پر آوارہ اور چھچورا قسم کے لڑکے آتے ہیں، ایسے ہی آپ کو تنگ کریں گے۔ میں اس کی بات سن کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ دل میں یہی سوچا کہ آوارہ ہیں جو بھی ہیں، تم سے بہتر ہیں، میرا وقت گزر ہی جائے گا، جبکہ اپنے شوہر کے ساتھ تو میرا ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب میرا یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر سے باہر جاتا، میں کاشان سے فون پر باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ مجھے اس سے باتیں کرتے اچھا محسوس ہوتا۔ ایک دفعہ تو آدھی رات کو اس کا فون آیا۔ میں باہر صحن میں آ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جب سے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا کیا تم میرے بارے میں جانتے ہو؟ کہنے لگا، ملاقات ہوگی تو جان پہچان بھی ہو جائے گی،
لیکن فی الحال تو اتنا جانتا ہوں کہ تم اس کالے ٹیکسی والے کی بیوی ہو۔ ویسے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہو چکی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ بار بار مجھ سے اپنی محبت کے دعوے کر رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں جو کہوں گی کرو گے؟ کہنے لگا آپ جو کہو گی آپ کی خاطر جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ تو مجھے ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ میں نے دل میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا، حالانکہ اس منصوبے پر میں اتنی جلدی عمل کرنے والی نہیں تھی، لیکن میں نے کاشان سے یہ ضرور کہا تھا ٹھیک ہے، میں تمہاری آزمائش ضرور کروں گی کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ آج شام کو مظہر گھر میں آیا تو مجھ سے کہنے لگا تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر کھانا کھانا ہے۔ لیکن وہ مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ٹیکسی میں ایک ہوٹل پر چلی گئی کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی ایک اچھے ریسٹورانٹ میں مجھے لے گیا۔ ایک کونے والے ٹیبل پر ہم دونوں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ میں نے طنز بھرے لہجے میں کہا اپنی مرضی سے کچھ منگوا لیں، کیونکہ میں جو منگواؤں گی اتنے پیسے آپ کی جیب میں موجود نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا بے فکر ہو جاؤ، میں کافی دنوں سے بچت کر رہا ہوں، تم جو منگوانا چاہتی ہو پیسے میرے پاس موجود ہیں۔ پھر میں نے اپنی مرضی سے اس ریسٹورانٹ کا سب سے مہنگا ترین کھانا منگوایا۔ اس کے بعد آئس کریم بھی کھائی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے کچھ میرے کپڑوں پر گر گئی تو صاف کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ وہاں ایک لڑکا میری طرف دیکھ رہا تھا، عجیب و غریب اشارے کر رہا تھا۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ میں اس لڑکے پر چلائی تو مظہر نے سن لیا۔ وہ آیا اور اس آوارہ لڑکے کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے بھی مظہر کو مارا، لیکن مظہر نے اس کی خوب پٹائی کی، جس کی وجہ سے مظہر کے ناک پر چوٹ لگی تھی۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگ وہاں جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ ہوٹل کے مینیجر کو بھی آنا پڑا، اور پھر سب نے اس لڑکے کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے پہلی بار مظہر کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ گھر آ کر مجھ سے یہی کہنے لگا کہ تم میری عزت تھی، اس کی جرأت کیسے ہوئی میری عزت کی طرف دیکھنے کی؟ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ میں کردار نہیں دیکھتی تھی بلکہ شکل و صورت کی دیوانی تھی۔ حالانکہ کردار کے لحاظ سے مظہر کا کچھ ثانی نہیں تھا۔ 5 وقت کا نمازی تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، رزق حلال کمانے والا تھا اور کردار کا بہت اچھا تھا۔ لیکن مجھے اس کے سامنے رنگ، چھوٹے قد سے ہی مسئلہ تھا۔ میں ظاہری شکل، حسن اور نمائش و نموش میں ہی قائل تھی، جو کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاشان کا فون آیا تو میں نے یہی کہا کہ تو نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اب میں تمہیں آزماؤں گی۔ میں اس شخص سے چھٹکارا چاہتی ہوں، تم کسی طرح اسے میرے راستے سے ہٹاؤ تو پھر میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو میں نے اس سے کہی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری خاطر یہ بھی کروں گا۔ آج رات اسے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بن چکا تھا۔ میرا شوہر بیچارہ گہری نیند میں تھا جب کاشان دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ڈنڈے سے میرے شوہر کے سر پر وار کیا اور نیند کی حالت میں اس کا کام تمام کیا۔ پھر کاشان کو ساتھ لے کر میں گھر سے بھاگنے لگی تو اس نے کہا الماری میں دیکھو، شاید کوئی قیمتی چیز، پیسے یا زیور پڑے ہوں، یہ کام آئیں گے۔ وہ ہمیشہ اپنی الماری پر تالا لگا کے رکھتا تھا۔ تالا کھول کے چیک کیا تو الماری میں کچھ پیسے اور ایک ڈائری پڑی تھی۔ جاتے وقت میں اس کی ڈائری بھی ساتھ لے گئی۔ ڈائری میں اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن مجھ سے محبت ضرور کرے گی۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا، بس ایک جھلک، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر اپنے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب کی بار وہ دل سے قبول کرے گی۔ اس نے جو نفرت اپنے دل میں میرے لیے پال رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ڈائری پڑھ کر میں بے جان سی ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ایک بے گناہ انسان کا قتل کیا، ایک ایسا انسان جو مجھے بہت محبت کرتا تھا اور جس کے ساتھ جا رہی تھی اس کے بارے میں تو جانتی تک نہیں تھی۔ اس کی ظاہری شکل و صورت نے مجھے دیوانہ بنایا تھا۔ وہ مجھے ایک کوارٹر میں لے گیا۔ وہاں اس نے ایک کمرہ پہلے سے بک کرایا ہوا تھا۔ ہمارے آتے ہی 3 نوجوان اور تھے جو اس کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے کاشان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا دوست ہیں اپنے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کاشان اور اس کے دوستوں کا ارادہ سمجھ چکی تھی۔ یہ ایک چال تھی جس میں پھنس چکی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو کاشان اور اس کے دوستوں نے میرا پیچھا کیا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں سڑک کے کنارے بھاگ رہی تھی جب وہ میرے پیچھے تھے۔ پھر ایک گاڑی کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا۔ اس نے گاڑی روکی تو کاشان اور اس کے دوست بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہاں سے ریلوے اسٹیشن آئی اور پھر کراچی جانے والی ٹرین پر بیٹھ گئی۔ ادھر کراچی میں ماری ماری پھر رہی تھی، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ بہت بڑا گناہ کر چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دینا چاہیے اور یہی سزا تھی کہ میں ان پاگل عورتوں کا شکار بنوں، کیونکہ مجھ سے بڑی پاگل اور کون ہوگی جس نے اپنے اتنے اچھے مخلص شوہر کو کھو دیا، اس کو مار دیا۔
یہ مجھے نوچتی ہیں، میرے بال نوچتی ہیں، مجھے زخمی کرتی ہیں تو مجھے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ یہی میری سزا ہے۔ اگر میں چاہتی تو اپنی زندگی ختم کر سکتی تھی۔